بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں جینے کے لیے ایک مختصر سی زندگی دی اور انسان کو اسی زندگی میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا ہے؟ اسکول جانے والے بچے سے لے کر حکومت چلانے والے سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں زندگی میں کامیاب ہوں۔ لیکن کامیابی کیا ہے، اس کی تعیین میں انسان اکثر غلطی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک مال کا جمع کرنا کامیابی ہے، کسی کے نزدیک دنیا میں شہرت پانا کامیابی ہے، کسی کے نزدیک دنیا میں کوئی اچھا عہدہ پانا کامیابی ہے، اور کسی کے نزدیک دنیا میں اپنی منچاہی لذتیں پانا، آزاد زندگی گزارنا یہی کامیابی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کامیابی وہ نہیں جس کو انسان خود کامیابی قرار دے۔ کامیابی وہ ہے جس کو انسان کا پیدا کرنے والا، اس کا مالک کامیابی قرار دے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے طور پر کامیابی کی تعیین کرنا اور اسی کے لیے اپنے آپ کو جھونک دینا، اپنی زندگی اور اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دینا، اکثر انسان کو ندامت اور پچھتاوے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر واقعی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ شہرت کے پیچھے بھاگے، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات، سب کچھ اس میں لگا دیا، ایک وقت کے بعد ان کو شہرت ملی، چاہے وہ فلمی اداکار ہوں، سپورٹس مین ہوں، یا کسی اور اعتبار سے سیلیبریٹیز ہوں، ساری شہرت مل جانے کے بعد بھی انہیں اپنی زندگی کا خالی پن ختم کرنا، اس کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ سب کچھ پا کے، شہرت پا کر بھی ان کے دل میں ایک کھوکھلا پن باقی رہتا ہے، ایک اداسی، ایک کمی، تنہائی۔ بلکہ شہرت لوگوں میں انسان کو مشہور تو کرتی ہے، لیکن اس کی پرائیویسی ختم کر دیتی ہے، اور ایک وقت کے بعد شہرت چاہنے والے شہرت سے بھاگنے لگتے ہیں۔ انہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں وہ سکون کے ساتھ جی سکیں۔ ہمیشہ کیمرہ ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور ذرا بھی سانس لینا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا ہے۔ ان کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت کے بعد شہرت ان کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ مال جمع کرنے والے مال کے پیچھے دوڑتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، بہت سا مال جمع کرتے ہیں،
لیکن مال ایک عجیب چیز ہے کہ انسان جتنا جمع کرتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ کم ہے، اور پہلے وہ جماتا ہے ضرورتوں کے لیے، پھر جماتا ہے ضرورتوں کے بعد باقی بچا کے رکھنے کے لیے، برے دن کے لیے، پھر جماتا رہتا ہے بڑھانے کے لیے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اس کا دل نہیں بھرتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا ہے، اور مال جمع کرتے کرتے وہ اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، اور اکثر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر یہ مال اس کا اپنا نہیں رہتا ہے، اولاد اس کو لے لیتی ہے۔ مرنے کے بعد تو ویسے بھی وارث لے لیتے ہیں، لیکن اکثر زندگی میں یہ مال اس کی اولاد اس سے لے لیتی ہے، عیاشی میں لگاتی ہے، اور خود اس کا خیال نہیں رکھتی، بوڑھا گھر میں اس کو بھیج دیتی ہے۔ مال آنے کے بعد بھی، کمانے کے بعد بھی، دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کے دل کو وہ سکون نہیں دے پاتا ہے جس کے لیے وہ مال کے لیے دوڑا تھا۔ دنیا کا عہدہ انسان کو مل جاتا ہے، لیکن 4 دن عہدہ ملتا ہے، اس کے بعد چھن بھی جاتا ہے۔ یا اگر عہدہ ملتا ہے تو دوست کم دشمن زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان کو اپنے دشمنوں کی چال بازیاں اور دشمنیاں اور سازشیں اسی کی فکر رات دن لگی رہتی ہے۔ پھر آدمی عہدہ بچانے کے لیے ہر وہ غلط کام کرتا ہے جو اسے ذلت کے اور ندامت کے دلدل میں دھساتا چلا جاتا ہے۔ وہ باہر سے مالک ہوتا ہے، لیکن اندر سے اپنے آپ کو قیدی محسوس کرتا ہے۔ اپنے اصولوں سے انحراف کرنے کی وجہ سے وہ اپنی عدالت میں خود مجرم بن جاتا ہے۔ اندر سے اس کو ہمیشہ سے ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ میں غلط زندگی جی رہا ہوں، وہ کبھی سکھی نہیں رہ پاتا ہے۔ دنیا میں لذتوں کے پیچھے دوڑنے والے اکثر بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا، ناچ گانا، زنا کاری سے لے کر ڈرگ ایڈکشن سے لے کے ساری لذتیں آدمی پوری کرتا ہے، اور ایک لذت اگلی لذت کی دعوت دیتی ہے جو اس سے زیادہ گری ہوئی ہوتی ہے۔ آدمی برائی کی طرف بڑھتے بڑھتے اتنی دور چلا جاتا ہے کہ واپس آنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ لذتیں بعد کے دور میں بیماریاں بن جاتی ہیں، بہت سارے جسمانی بیماری میں اور بہت سارے نفسیاتی سائیکولوجیکل بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ پیس آف مائنڈ کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایک دن خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی، دنیا میں اپنی طور پر طے کرنا، یہ بہت بڑی بھول ہے، بلکہ دنیا سے بڑھ کر آخرت ہے جس کا تصور انسان کو اچھا بناتا ہے۔ آخرت میں جواب دینا ہے، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملتا ہے، برے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ دنیا سے پرے بھی ایک زندگی ہے، وہاں انسان کو حقیقی طور پر دنیا میں جیسا جیا ویسا اس کو زندگی آگے ملے گی۔ دنیا میں اچھا جیا اچھی زندگی ملے گی، دنیا میں برا جیا بری زندگی ملے گی۔ میرا ایک مالک ہے جو میرا محاسبہ کرے گا، مجھ کو انعام یا سزا دے گا۔ ایک اور بہتر دنیا ہے جو دنیا سے بہتر ہے، یہاں کی دنیا سے بہتر ایک اور زندگی ہے، لیکن اس زندگی کو پانے کے لیے یہاں ہم کو اچھا جینا پڑے گا۔ یہ تصور انسان کو اور سماج کو اچھا بناتا ہے، اور صحیح جینا یہی انسان کو دل کا سکون دیتا ہے، چیزیں نہیں۔ چیزیں آرام دے سکتی ہیں، سکون نہیں۔ دنیا کی چیزیں انسان کے لیے فیسلٹیز پیدا کرتی ہیں، اس کو کمفرٹ دیتی ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ باہر کے لیے، اندر کا، دل کا، جی کا سکون یہ چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا دنیا کے مالدار سکون میں ہوتے۔ آپ انٹرنیٹ پر جائیں، آج تو بہت آسان ہے، آپ جتنے بھی مالدار ہیں ان کے انٹرویوز دیکھ لیں، وہ بولنے میں شرماتے بھی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو غلطی ہم نے کی دوسرے نہ کریں، اور دوسروں کو بتاتے یہ میں نے مال جمع کیا کچھ کام کا نہیں، یہ میں نے ساری ترقی کی کچھ کام کی نہیں، میں اکیلا رہ گیا، نہ میری بیوی میرے ساتھ ہے، نہ میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میں اسی میں لگا رہا، میری زندگی کچھ بھی نہیں، میں کس کے لیے کروں، کتنا کھاتا ہوں، کتنا پہنتا ہوں، کیا میرے کام کا ہے، میں نے پوری زندگی لگا دی
سب کچھ مل گیا لیکن اب زندگی گئی، تھوڑا سا بچا ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا آگے۔ اور بیماریاں الگ، تنہائی الگ، بے چینی الگ۔ یہ نہیں کہ دنیا جمع کرنا غلط ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی ترقی غلط ہے، اسلام میں منع نہیں، لیکن یہ بھی دیوانگی ہے کہ انسان چھوٹی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بڑی زندگی میں ناکام ہو جائے۔ وہ آج کے دن کامیاب ہونے کے لیے باقی پوری زندگی کو ناکامی کے گڑھے میں ڈال دے، اس سے زیادہ بیوقوف آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ جو ختم ہونے والی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے باقی رہنے والی زندگی کو داؤں پر لگا دے، اس سے زیادہ نادان آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو فیوچر کے سکسیس کے لیے پریزنٹ میں صبر کرنا جانتا ہو اور اپنے پریزنٹ کو، اپنے آج کو صحیح طور پر انویسٹ کرنا جانتا ہو۔ عقل مند آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو کامیابی کے پانے میں کامیاب کرنے والے کی بات مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ساری کامیابیاں دنیا کی حاصل کرنے کے بعد کیا آدمی موت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنے لوگ کامیابی کے لیے زندگی بھر دوڑتے رہتے ہیں، لیکن جب کامیابی کا سرا ہاتھ میں آتا ہے تو زندگی کا سرا چھوٹ رہا ہوتا ہے، بڑھاپا آ چکا ہوتا ہے۔ بچپن سے لے کے جوانی تک پڑھائی کی، جوانی کے بعد زندگی کی شروعات کی، اور چھوٹی شروعات کی اور محنت کرتے کرتے بڑے مقام تک پہنچا، لیکن جب بڑے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، انجوائے کب کروں گا؟ بلکہ انجوائے کرنے کے لیے جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپے میں جسم انجوائے کرنا تو کیا، جسم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے۔ بیماریاں جسم میں گھونسلہ کر گئی ہیں، ایک کے بعد ایک بیماریاں، یہ بیماری وہ بیماری، انجوائے کیا کرے گا؟ اور وقت زیادہ رہا بھی نہیں، جسم صلاحیت ختم ہو گئی، اب انجوائے کرے گا؟ کتنی عجیب داستان انسان کی، لیکن ہر آدمی اسی خواب کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، وہ دوسروں سے عبرت نہیں لیتا ہے۔ موت سب کو ایک ساتھ نہیں آتی ہے، آگے پیچھے آتی ہے۔ آگے جانے والے پیچھوں کے لیے، بعد میں رہنے والوں کے لیے عبرت بنتے ہیں، بشرطے کہ بعد والوں کے پاس عبرت والی نگاہ ہو، وہ سبق لینا جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ انسان دیکھتا ہے لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، وہ سبق لینے والی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے کہ یہ گیا، اس کے بھی خواب تھے، رہ گئے، اس نے بھی کمایا، چھوڑ کے گیا، یہ بھی دوڑتا رہا، لیکن اللہ کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف۔ چیزیں بھی نہیں ملی، اللہ بھی نہیں ملا، گیا۔ بچانے والے بچا نہیں سکے، بہترین مال، سب سے زیادہ بہترین ڈاکٹر، اس نے ڈاکٹر خریدے لیکن شفا نہیں خرید سکا، وہ زندگی کو اپنی بچا نہیں سکا۔ جس نے زندگی دی تھی اس نے موت دے دی، وہ اللہ کا نہیں بن سکا۔ اب گیا آخرت کی زندگی میں، عمل کی زندگی سے نکل کر انجام کی زندگی میں داخل ہو گیا، اب اس کا کیا ہوگا؟ بعد والے اس کی جائیداد آپس میں تقسیم کرنے میں لگ گئے، جیب سے حساب کتاب کے لیے کیلکولیٹر نکال کے دیکھ رہے ہیں کس کا کتنا بنے گا۔ یہ تو چلا گیا کما کے، لیکن کیا کمایا؟ چھوڑنے والی چیز کما کے گیا، کام آنے والی چیز نہیں کمایا، پوری زندگی اس میں لگا کے گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں، آج ہے کل نہیں۔ کتنے لوگ کل تھے آج نہیں ہیں، کتنے لوگ آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارا اپنا نمبر اس میں ہو، مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔
بوڑھا بھی جاتا ہے، جوان بھی جاتا ہے، بچے بھی جاتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتے ہیں، اور کسی کو وقت معلوم نہیں کہ بچا کتنا ہے۔ لیکن آدمی دوسروں کو مرتا دیکھتے دیکھتے غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ موت دوسروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ ہوش تب آتا ہے جب اس کے لیے موت آتی ہے، اور افسوس تب ہوتا ہے جب موت آتی ہے اور یہ تیار نہیں ہوتا ہے جانے کے لیے۔ اس نے آگے کچھ بھیجا نہیں ہے، پیچھے چھوڑا ہے بس۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کے پاس جا رہا ہو، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل واپس لوٹ اپنے رب کے پاس، اپنے رب کی طرف چل۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ کامیابی یہ کہ انسان اللہ کو اپنا رب، حقیقی رب کو رب مانتا ہو، اور رب کے فیصلوں پر مطمئن ہو کے جیتا ہو موت تک، اور موت آئے تو اطمینان کے ساتھ آ رہی، وہ اللہ کے شرعی فیصلوں پر بھی مطمئن ہو اور قدری فیصلوں پر بھی مطمئن۔ اللہ نے جو رزق دیا، اللہ نے صحت دی، جو بھی حالات ڈالے، سب پہ راضی ہو، یہ بھی فیصلے مانتا ہو، اور اللہ نے جو دین دیا ہے اس دین پر راضی ہو، چاہے وہ دین اس کی خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے بظاہر اس میں اس کو کھونا دکھائی دیتا ہو، لیکن دین کا پانا باقی چیزوں کے کھونے پر بھاری پڑ جائے۔ دین کی قیمت اس کی نگاہ میں ہو کہ دین کی خاطر وہ دوسری چیزوں کو، بلکہ ساری چیزوں کو کھونے کے لیے بھی راضی اور آمادہ ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے دین پر۔ ارجعی الی ربک، رب مانتا ہو اللہ، جو اللہ کو رب مانتا ہو، اللہ کے لیے جیا ہو، اللہ سے مطمئن ہو، ایسے حال میں راضیۃ مرضیہ، کہ وہ خود اللہ سے راضی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو، ایسے حال میں اللہ کے پاس جانا کہ رب العالمین اس سے راضی ہو، اور اس کے بارے میں کہہ رہا ہو فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا، شامل ہو جا میرے خاص نیک بندوں میں۔ اللہ اس کو اپنا خاص بندہ بنا لے، موت کے وقت اس کو خصوصی امتیاز حاصل ہو جائے، اللہ کی بندگی کا شرف اس کو نصیب ہو، اللہ اس کو اپنا بندہ کرے۔ اللہ سے نسبت ہونا عزت ہے۔ گھر، سارے گھر اللہ ہی کے ہیں، لیکن بیت اللہ جب کہا جاتا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، میرا گھر پاک کر، جب اللہ سے کسی چیز کی نسبت لگ جاتی ہے تو وہ اور معظم ہو جاتا ہے، قیمتی بن جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے، قدر اس کی بڑھ جاتی ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندے، جو شیطان کے بندے نہیں تھے، نفس کے بندے نہیں تھے، وہ درہم و دینار کے بندے نہیں تھے، وہ سماج کے بنائے ہوئے جھوٹے اصولوں کے غلام نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کا حکم آنا، اللہ کی بات کو سننا ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا اپنی زندگی کے دھارے کو بدلنے کے لیے۔ ان کا مالک اللہ تھا، وہ مانگتے تھے میرا مالک اللہ ہے، میں اپنے دل کا مالک ہوں نہیں، سر سے پاؤں تک میرا مالک اللہ ہے، وہ جو حکم دے گا میں مانوں، جو میرا رب مجھ کو حکم دے گا میں مانوں۔ یہ آمادگی اس کی زندگی میں تھی۔ تو مرتے وقت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، شامل ہو جا، ان کے زمرے میں تو شریک ہو جا، ان کے ساتھ ہو جا۔ وَادْخُلِي جنتی،
اور میری جنت میں داخل ہو جائے، کہ خود رب العالمین اسے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دے، یہ کامیابی ہے کہ رب راضی اور رب کی عطا، رب کی رضا کے ساتھ ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ دنیا میں ملتا ہے لیکن کیا پتہ اللہ راضی کہ ناراض۔ اللہ اچھوں کو بھی دیتا ہے، بروں کو بھی دیتا ہے۔ دنیا میں ملنا اللہ کی رضا کے ساتھ ہے یا نہیں، اصل معاملہ اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ تو دینا دنیا میں اللہ فرعون کو بھی دیا، حامان کو دیا، قارون کو دیا، فساق و فجار کو بھی اللہ دیتا، بلکہ بعض اوقات زیادہ دیتا ہے، لیکن اپنی رضا نہیں دیتا۔ کیا فائدہ نعمتیں ملیں اور اللہ ناراض ہو، مالک ناراض ہو۔ ملنا وہ ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، یہ کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کامیابی کو پانے کے لیے اس کی شرائط پوری کرنی پڑے گی۔ اجمالی طور پر ایمان اور عمل کے ساتھ جینا، صحیح عقیدے کے ساتھ میں، اور وہ اعمال جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ان اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا، ان اعمال کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ کامیابی کی شرط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ تو جس نے توبہ کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، فَأَمَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کی، ماضی میں شرک کرتا تھا، کفر کرتا تھا، گناہ والی زندگی جیتا تھا، اللہ سے فرار اختیار کرنے والی زندگی جی رہا تھا۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ نے جن باتوں پر ایمان لانے کو کہا ان سب باتوں کو مان لی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر زندگی میں اپنے اعمال کو بہتر بنایا، اچھے کام کرنے لگ گیا، کفر سے نکل کر ایمان اور توحید پر آیا، اور فسق و فجور سے نکل کر، آزاد زندگی سے نکل کر، اللہ کے حکموں کے تابع ہو کر، اللہ کا فرما بردار بن کے نیک اعمال کرنے لگا، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت امید ہے کہ ایک کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جب عسیٰ کہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، امید ہے یعنی یقیناً یہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوگا۔ معلوم ہے کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے انسان اپنے ماضی کی برائیوں سے توبہ کرے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے اعمال میں سدھار لائیں۔ اگر یہ تین کام آدمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یہ کامیاب ہے، امید ہے کہ یہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بازاروں میں جا کر، خیموں میں جا کر، راستوں پر اور ہر جگہ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے آپ کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ کامیابی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک انسان معبود برحق صرف اللہ کو مانے، عبادتوں کا حقدار صرف اللہ کو مانے، اس کی زندگی سے شرک نکل جائے، اس کی زندگی سے کفر نکل جائے، وہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانے، اللہ ہی کی عبادت کا عزم کرے، توحید پر آ جائیں، یہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے۔ شرک کامیابی کا راستہ نہیں، کفر کامیابی کا راستہ نہیں، کامیابی شروع ہوتی ہے عقائد کی اصلاح سے۔ آج بہت سارے لوگ مسلمانوں کی کامیابی کا خواب دیکھتے ہیں، مسلمان کامیاب ہوں گے اگر ایجوکیشن ان کے پاس ہو۔ بلا شبہ ایجوکیشن ضروری ہے دنیاوی کامیابی کے لیے، لیکن یہ ضمنی کامیابی ہے، یہ الٹیمیٹ کامیابی نہیں ہے۔
ہم چھوٹی کامیابی کی بات کیوں کریں جب بڑی کامیابی کا امکان ہمارے پاس؟ جو آدمی دنیاوی کامیابی کی بات کرے کیوں نہ آخرت کو جوڑ کے اس کے ساتھ دیکھے۔ کیا مسلمانوں کا مستقبل صرف ایجوکیشن سے جڑا ہے؟ کیا مسلمانوں کا مستقبل صرف مال سے جڑا ہے؟ کیا مسلمانوں کا مستقبل صرف سیاسی اقتدار سے جڑا ہے؟ بعض اوقات ملکوں میں یہ چیزیں مسلمانوں کو مل بھی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان بدحال ہوتے ہیں۔ جہاں کم ہوتا ہے وہاں بھی پریشانی ہے، جہاں زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں۔ انسان کا بڑا المیہ ہے کہ جب اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تب بھی پریشان ہوتا ہے، اور جب زیادہ آ جاتا ہے تو اس کو بہت کچھ ہری ہری سوجنے لگتی ہیں، وہ رب سے دور بھاگ کے موج مستی میں لگ جاتا ہے، پھر اتنی دور نکل جاتا ہے کہ لوگ کہتے پہلے اچھا تھا، کم سے کم مسجد کی سیڑھیاں تو چڑھتا تھا، اب شراب خانوں کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ ملنا بھی مصیبت ہے۔ دین کے ساتھ اگر ملے، مال ملے، دین کے ساتھ اگر دنیاوی تعلیم ہو، دین کے ساتھ ڈگریاں ہوں، دین کے ساتھ اگر سیاست ہو تو بھی خیر آتی ہے، لیکن دین کے بغیر اگر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر شر ہی شر پیدا ہوتا ہے۔ اصل چیز دین، لہذا دین کا ہونا، انبیاء اسی لیے آتے ہیں، نبی اس لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیشن دنیا کا دلائیں، سائنس اور میتھس اور فزکس اور کیمسٹری پڑھائیں۔ انبیاء اس لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگوں کو مالدار بنائیں۔ انبیاء اس لیے نہیں آتے ہیں کہ لوگوں کو سیاست داں بنائیں۔ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ زندگی کی گھریلو زندگی ہو یا بازار ہو یا سماج ہو، پورا ان تمام شعبوں میں، تمام حالات میں، تمام جگہوں پر اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے اعتبار سے لوگ جینے والے بنے۔ اللہ کا حل نہ اپنائیں تو حال اچھا نہیں ہوتا۔ حالات بنتے بگڑتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جیسا لوگوں کا حال ہوتا ہے ویسے اللہ کی طرف سے حالات ڈالے جاتے ہیں۔ اگر لوگ دینی اعتبار سے ان کا حال اچھا ہو تو اللہ اچھے حالات ڈالتا ہے، اور اگر لوگوں کا حال بگڑا ہوا ہو، دین سے بیزاری ہو، گناہوں کی زندگی ہو، عقائد میں بگاڑ ہو، اللہ حالات بھی برے ڈالتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے حال کو نہ بدلے۔ قرآن میں اللہ فرما، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا، اچھے سے برے یا برے سے اچھے، جب تک کہ وہ اپنے حال کو نہ بدل لے۔ اچھی تھی اگر بگڑتی تو اللہ ان کے حالات بگاڑ دیتا ہے، بری تھی اچھی ہو گئی تو اللہ ان کے حالات کو سدھار دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں تو ہم کو اپنے حال کو اچھا کرنا پڑے گا، ظاہراً و باطناً، عقیدے اور عمل دونوں کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر کامیابی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ امت کامیاب ہو، مسلمان کامیاب ہو، ہم کامیاب ہو جائیں، یہ کامیابی شروع ہوتی ہے اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے اعمال کی درستگی سے۔ اسی طرح سے کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور کس کو ملتی ہے؟ کامیابی اس کو ملتی ہے جس کی زندگی میں دو چیزیں بنیادی طور پر ہوں، ایک اللہ کا خوف اور دو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، آپ خطبے میں آیت سنتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی سیدھی کرو، دھوکے والی نہیں، جھوٹ والی نہیں، باطل باتیں نہیں، عقیدے کے خلاف نہیں، گناہوں والی نہیں، سیدھی بات کرو، حق بات کرو، تمہاری زبان سچائی اور حق گویائی والی ہونی چاہیے۔ وقولوا قولا سدیدا، کیا ہوگا؟
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو سدھارے گا، زبان سدھرے گی، زندگی میں سدھار آئے گا۔ زندگی کا تعلق زبان سے، بس اپنی زبان صحیح کر لے تیری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ لیکن زبان صحیح کیسے ہوتی ہے؟ جب دل صحیح ہوتا ہے، جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، دل میں احساس ہوگا کہ میرا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا فرشتہ اس کے پاس ہی موجود ہے۔ جب اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کی پکڑ اور گرفت کا ڈر جب دل میں سمایا ہوا ہو تو زبان صحیح چلے گی، اور جب زبان کی اصلاح ہوگی تو پھر زندگی کی بھی اصلاح ہوگی۔ اس کا وعدہ اللہ نے کیا، تم اپنی زبان کو صحیح کرو میں تمہاری زندگی صحیح کر دوں گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور جو ماضی میں تمہاری کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سب کی مغفرت کر دوں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ معلوم ہوا کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہو اور جس کے الفاظ اور اعمال میں سدھار آ جائیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، من مانی نہیں، تابع داری، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے، فقد فاز فوزا عظیما، یہ کامیاب ہوا، بڑی کامیابی اس کو مل گئی، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس کو حاصل ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ایک انسان کتاب و سنت کے سمجھنے کے لیے سلف کے راستے پر گامزن ہو، وہ صحابہ والے راستے کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی قرار دیا، لیکن کامیابی کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ والسابقون الاولون، مہاجر و انصار، جو اس دین میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کے ساتھ دین پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے وعدہ ہے کہ جو ان کے راستے پر چلے، دین کو ان کی تعلیمات اور تفہیم کے مطابق سمجھا، ان کے لیے کامیابی، یہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ کامیابی یہ نہیں کہ آدمی قرآن پڑھے اور اپنے طور پر کوئی بھی سمجھ لے اور فلسفہ بنا لے اور ساری دنیا کو اس پر لانے کی کوشش کرے، نہیں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی جس حدیث کو چاہے مانے، جس کو چاہے انکار کر دے عقل کی بنیاد پر۔ کامیابی یہ ہے کہ انسان کتاب و سنت کی اتباع کریں اور اس اتباع میں صحابہ خصوصاً اور پھر صحابہ کے بعد جو اس راستے پر چلتے رہے، ان کے فہم کو اہمیت دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور کامیاب ہونے والوں میں شامل کریں، اور جو شرائط کامیابی کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے والا ہم سب کو بنائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔